یرقان سیاہ کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین، پیلے یرقان کا جب لمبے عرصے تک علاج نہیں کروایا جاتا یا صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے تو زیادہ صفرات جس سے پیلا یرقان ہوا تھا اسی صفرا میں احتراق پیدا ہو جاتا ہے اور یہی پیلا صفرا جل کر سودا میں تبدیل ہونے لگتا ہے اور یہ سودا اپنی سیاہی کو چہرے اور جسم پر ظاہر کر دیتا ہے، جسے عام زبان میں یرقان سیاہ جبکہ انگلش میں ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں۔ اس مرض میں جسم میں پہلے سے موجود گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ مرض پیلے یرقان کے ترقی کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پیلا یرقان جب پرانا ہو جاتا ہے اور جسم کی گرمی کم ہونے کے بجائے مسلسل زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں، تو اس کے نتیجے میں کالا یرقان ہوتا ہے۔ جسم میں گرمی کی زیادتی ہو جانا اس مرض کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی زیادتی سے طحال میں تسکین پیدا ہو کر طحال کے پھول جانے سے بھی سیاہ یرقان ہو جاتا ہے۔ دیگر اسباب میں مالی کھولیا مراکی، پورٹل وین کی سوزش اور طحال کے سدے بھی اس مرض کا سبب بنتے ہیں۔ علامات میں آنکھیں سیاہی مائل یا سیاہی مائل سفید ہو جاتی ہیں، طبیعت میں چڑچڑاپن رہنے لگتا ہے، پیشاب ایک جیسا نہیں آتا ہے، پیشاب کا رنگ کبھی بھورا، کبھی سیاہی مائل بھورا، کبھی پتلا اور کبھی گاڑھا آنے لگتا ہے، کبھی قبض ہو جاتی ہے اور کبھی مریض کو پیچس لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ مرض طحال بڑھ جانے سے ہوا ہو تو پسلیوں میں بائیں جانب بوجھ اور تناؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگر مرض مزید بڑھ جائے تو بخار رہنے لگتا ہے، جسمانی تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہوتی ہے، مریض میں کمزوری، نکاہت، سستی اور افسردگی دیکھی جا سکتی ہے۔ کبھی یرقان سیاہ اس حد تک ترقی کر جاتا ہے کہ جسم بھی سیاہی مائل ہو جاتا ہے، پیشاب اور تھوک تک سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس مرض میں گرمی کی زیادتی سے چونکہ طحال میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے طحال میں تحریک پیدا کرنا اور جلے ہوئے صفرا کو جسم سے خارج کرنا یرقان سیاہ کا فطری علاج ہے۔ علاج کے لیے قریبی پنسار سے خلیلہ سیاہ 20 گرام، آملہ 20 گرام، انجبار 10 گرام، لونگ 10 گرام، حب الاس 10 گرام، دار چینی 15 گرام، جوتری 5 گرام، یہ سب چیزیں اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ شربت انجبار میں لیموں نچوڑ کر اس کے ساتھ 3 گرام سفوف صبح و شام کھلائیں۔ احتراقی مادے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے سونڈ 10 گرام، نمک سیاہ 5 گرام، ریوند کھتائی 5 گرام، خشک پدینہ 5 گرام، کالی مرچ 2 گرام، ریوند اسارہ 2 گرام، یہ سب چیزیں بھی پنسار اسٹور سے لے کر اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 2 گرام سفوف ہفتے میں 2 سے 3 بار مریض کو کھلا دیں۔ مفید غذاؤں میں چاولوں کی کھیر، کچی لسی، 7 اپ دودھ، سیاہ ماش کی دال، فرنی، گاجر کی کھیر، ساگو دانہ، سفید شلجم کا سالن، مکھن، مالٹا، موسمی، میٹھا، لیچی، کیلا اور کیلے کا ملک شیک، آئس کریم، فالودہ، فروٹر، کدو کا سالن اور کھیرے۔ دیگر مفید غذاؤں میں گرما، سردہ، پھیکا خربوزہ، دودھ سوئیاں، میٹھا دلیا، باندھ رس ڈبہ روٹی، دودھ جلیبی، بسکٹ، گنے کا رس اور انار کا جوس، شربت سندل اور شربت بزوری پلانا مفید۔ ناظرین، اگر طحال کے بڑھنے کی وجہ سے یرقان سیاہ کا مرض ہوا ہو تو یہ غذائیں استعمال کروائیں۔ باجرے کی روٹی، لیموں کا اچار، مربع آملہ، مربع حریر، مونگ پھلی، شربت انجبار، کھٹا انار، آڑو، الوچہ، آلو بخارا، چکوترا، ترش پھلوں کے جوس، انڈے کی زردی، بڑا گوشت، بیسن والی مچھلی، مٹر، لوبیا، ارر، موٹ، ہرا چھولیا، کچنار اور ترش غذائیں کھلانا مفید۔ اس کے علاوہ بڑا قیمہ اور اس کے کباب، کڑی، لونگ کا قہوہ، چھہارے، پستہ، بھنے ہوئے چنے، جاپانی پھل، ناریل خشک، مویز منقہ، بیسن کا حلوہ، چنے کی دال، کریلے، ٹماٹر، حلیم، اناب کا قہوہ اور انجبار کا قہوہ پلانا مفید۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں۔ اس مرض کو ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے میڈیسن بذریعہ پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔